آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، او مینکائنڈ، ایوری بڈی، کلو مما فی الارض حلالا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال. اور حلال کیا چیز ہے؟ کیا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں حلال کیا ہے؟ یا میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کیا حلال کیا ہے؟ نو. حلال اور حرام صرف اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر سکتے. آپ اور میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے حلال. جو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے. اب یہ حلال میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ایک چیز بھی حلال ہو، جیسے آپ کو پتا ہے کہ شراب حلال نہیں ہے. دین بظاہر چیز حلال ہو سکتی ہے لیکن حلال طریقے سے ایکوائرڈ ہو. جیسے گوشت ہے، حلال ہے، لیکن وہ سود کے مال کا نہیں ہو، وہ چوری کا نہیں ہو. تو دونوں طریقے سے حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں کھاؤ. کس میں سے؟ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال، جو حلال ہے، جسے شریعت نے حلال بنایا ہے. آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اینڈ بلیو می، آج کل لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں تو پھر بھی تھوڑا بہت الحمدللہ کی چیز حلال ہے نہیں ہے وہ چیک کر لیتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، کچھ کرنے والے کرتے ہیں. لیکن ایکوزیشن بھی جو ہے اس کی کمائی بھی حلال ہونا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کمائی اگر حلال نہیں ہے، اینڈ بتانے کے بعد بھی، یعنی مینی اے ٹائمز میں بتاتی بھی ہوں لوگوں کو کہ دس از ناٹ حلال، بٹ اسٹل دے اگنور. کیونکہ شیطان ٹراپ میں لاتا ہے. شیطان کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے کنونس کر دیتا ہے کہ نو اٹس فائن، کر لو، کچھ نہیں ہے. حلال اگر مال نہیں ہوگا اس سے پوری زندگی آپ کی افیکٹ ہوگی. پلس زندگی تو چلو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی، ساری چیزیں ویسٹ ہو جائے گی. آپ حلال اگر مال حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس سے جو ہے آپ عمرہ کیے، حج کیے، کچھ بھی کر لو قبول نہیں ہوگا. دین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ.
پاکیزہ دیکھیے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. ناپاک کچھ چیزیں ہوتی ہے. ایوری ہیومن مائنڈ نوز واٹ از ناپاک. ایوری ہیومن مائنڈ نوز واٹ از ناپاک. ہم کو پتا ہے کیا کیا چیزیں ناپاک ہے، ٹھیک ہے. ویسے اگر اس کو ڈیٹیل میں کرنا ہے تو ایک کورس ہے طہارت کے احکامات اور مسائل، ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے، جس میں ایوری چھوٹی چیز کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر، کہ کون سی چیز پاک ہے کون سی چیز ناپاک. آج کل OCD کا بھی کافی جو ہے چل رہا ہے. لوگوں کو جو ہے نا اتنا وہم ہوتا ہے کہ یہ بھی پاک نہیں ہے. پانی بھی بعض لوگوں کو ناپاک لگتا ہے، اس کے اندر اس کو ٹچ کر دیا، وہ گلاس کو پھلا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت شریعت میں کلیئرلی بتایا ہے کہ کون سی چیز کب پاک ہے اور کب ناپاک ہے. تو پلیز اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، اسپیشلی OCDs والوں کو تو میں کہتی ہوں کہ یہ کریں، جن کو شک ہوتا ہے کہ یہ بھی ناپاک ہے وہ بھی ناپاک ہے پانی سے، تو وہ پلیز طہارت کے مسائل کا کورس ضرور کریں، کیونکہ اس میں نے بہت ڈیٹیل میں کپڑوں سے لے کر بیڈ شیٹ سے لے کر پانی سے لے کر کھانے پینے ایوری تھنگ آئی ہیو ڈسکسڈ کہ کون سی چیز پاک ہے اور کون سی چیز ناپاک ہے. خیر یہاں پر ان جنرل تو موٹی موٹی چیزیں تو ہم کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں ناپاک ہے. تو اچھا، ناپاک میں ظاہری طور سے ناپاک، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کو تو پتا ہے کہ ٹوائلٹ کی چیزیں ناپاک ہے، اور اسی طرح کھانا جب خراب ہو جائے تو وہ ناپاک ہے. اب بظاہر چاول تو جو ہے حلال ہے، لیکن جب وہ سڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ہوگی ظاہری چیز طریقے سے پاک، لیکن باطنی طریقے سے بھی پاک ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں چاول کی بات بتائی، چاول پاک ہے، لیکن اگر وہ چڑھاوے والے ہیں، غیر اللہ کے اوپر بتوں کے اوپر چڑھائے گئے، تو پھر وہ ناپاک ہوگا. یس اور نو؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو حلال چیزوں میں سے اور پاکیزہ چیزوں میں سے. کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کیا. یعنی یوزولی لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر تم کھاؤ پیو کم. اکثر ملاؤں کو بھی دیکھتے ہوں گے کھانا پینا نہیں ہے، تقوی کے قریب جو ہے کھانا پینا نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تقوی کے قریب کھانا پینا، یعنی اگر تم متقی ہو تو کھانا پینا مت چھوڑو. تقوی کا نام یا عبادت کا نام یا اللہ تعالیٰ سے قرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. کھاؤ پیو، کس میں سے؟ حلال چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے. ایک مسلمان حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، پاک چیزیں کھاتا ہے، لیکن کیا مت کرو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کی. کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں ان احکامات پر چلو، لیکن شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام شیطان کی پیروی کرنا ہے. انہو، بے شک وہ کون، بے شک کون، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلم کھلا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو ہمارے دشمن کون ہے یہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن ہمیں جو ہے آدم علیہ السلام کے واقعے سے، شیطان کا پہلے ذکر کہاں آیا؟ جیسے قرآن کھلی، شیطان کا پہلا ذکر کہاں پر آیا؟ آدم علیہ السلام کے قصے سے آیا، رائٹ. فرسٹ جز میں کیے تھے، فرسٹ انٹروڈکشن ہوا تھا ابلیس کا اور شیطان کا. اللہ تعالیٰ وہاں سے انٹروڈکشن کیوں کروائے ہم کو؟ وہاں سے دشمنی سٹارٹ ہوئی، وہاں سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، اور اس دن سے اپنے مشن پر لگا ہوا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بتا رہے ہیں، دیکھو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیا. آدم علیہ السلام کو جو ہے کیا نکلوا دیا جنت سے. وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور ہم کیا کیے؟ اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیے. جس طرح بیسٹ فرینڈ کی بات کو ہم نو نہیں کہہ سکتے، شیطان دل میں بات ڈالا، ہم اس کو نو نہیں کہہ سکتے. یہ دشمن ہے، دشمن کو پہچاننا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. کس کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء، برائی کا، ہر طرح کی برائی کا وہ حکم دیتا ہے. ان تمام باتوں کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس سے ہم جنت سے دور چلے جائیں.
ہر برائی کا، حرام کھانے کا، خطا تعلق کا، سود، چوری، زنا، ہر اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام کا حکم شیطان کی طرف۔ اگر دل میں کوئی ایک ایسی بات آ جائے جو شریعت کے خلاف، سمجھ جائیے یہ جو ہے نا عدو مبین کی طرف سے آئی ہے، اب مجھے اس سے بھاگنا ہے۔ برائی کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ فحش جو ورڈ ہوتا ہے، to be very frank and to be very more clear, it's related to zina and sex. Everything which takes you to، یا آپ کو اس طرف کھینچ کے لے کر جاتا ہے، that is فحش۔ it starts from، مطلب آپ کی ڈریس سے، ڈریسنگ سینس آپ کا جو ہوتا ہے اس میں ایکسپوز کرنا، لمبے لمبے بڑے نیک کے جو ہے کپڑے پہن کر غیر محرموں کے سامنے پھرنا، بنا پردے کے جو ہے پھرنا، ننگا پن، ناچ گانے، کلبس، شراب پی کر بھی انسان زنا کرتا ہے، یا پھر ایسی چیٹنگ، ایسے ویڈیوز، ایسے گروپس میں ہونا، ایسے کنورزیشن، ایون عورت کے بیچ میں بھی کوئی ایسی کنورزیشن ہونا دیٹ کین ڈریگ یو ٹو اور لیڈ یو ٹو زنا اور کلوز ٹو زنا۔ اور زنا صرف جسم کا زنا نہیں ہوتا، زنا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زنا بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو اس راستے پہ ڈال دے وہ فحش۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کی اور بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا حکم ہم کو دیتا ہے۔ تو شیطان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کیئرفل کر رہے ہیں۔ پھر وَأَن، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے۔ شیطان تین چیزوں کا حکم دے رہا ہے، برائی کا، بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تم ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا وداؤٹ نالج، وداؤٹ علم، وداؤٹ پروف۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا لیے، یہود نے جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مشرکین مکہ نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وی کی ناٹ سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اب مسلمانوں کو تو پتا ہے، کلیئرلی بتا دیا اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نور کوئی نبیوں کو بنا دیا۔ ہاؤ کین یو سے دس وداؤٹ پروف؟ اچھا، دین اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا غفور الرحیم ہے، دنیا بھر کے گناہ کیے اور پھر کہنا نہیں اللہ معاف کر دیں گے، یا یہ کہے ہم چوزن ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی جو ہے ہماری فیملی ٹری فلاں فلاں کو ملتی ہے، ہم فلاں کوئی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی باڈیز نیم، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے جنت میں چلے۔ امت محمدی خود جو ہے اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے، سود کھا لیں گے، چوری کر لیں گے، سود میں مبتلا ہو جائیں گے، زنا کر لیں گے، حرام کام کر، امت محمدی ہے، چوزن ہے، وی کین ڈو اینی تھنگ، بٹ فائنلی تو جانا جنت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت ہمارے لیے نہیں تو کس کے لیے بنائی؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایسی باتیں کہنا جو تم نہیں جان۔ دس از آلسو ویری ویری کامن ان پیپل، زندگی میں کبھی قرآن پڑھے ہی نہیں اور کہتے ہیں قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے۔ اینڈ بلیو می، قرآن میں اتنی دفعہ، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ پراؤڈلی، ویری ہمبلی، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا موقع دیے ہیں کہ آئی ہیو ڈن تفسیر سو مینی ٹائمس، اتنے دفعہ کی، لیکن آ کے لوگ مجھے ایسی باتیں کہتے ہیں، اچھا آپ ذرا ٹھیک سے پڑھ کے، کوئی ایک لیڈی آیا اور آ کے مجھے بولے کہ شوہر کو سجدہ کرنا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا اچھا، نعوذ باللہ، آپ دیکھیے اتنی کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں قرآن اتنی دفعہ پڑھی اور آپ کیسی بات میرے سامنے کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں، آپ پھر سے پڑھیے، آپ مس ہو گیا ہوگا آپ سے۔ اتنی کانفیڈنٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات کہتے ہیں، دس از واٹ از تقول علی اللہ ما لا تعلمون۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہی، I have heard such type of conversations in
on Facebook groups, on WhatsApp groups, on mehfile, ki people say about Allah subhanahu wa ta'ala so many things which are not there in Quran, which are not there in ahadith. اللہ کا نام لے کر کہتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے. اور جب کوئی گناہ کرتا ہے, گناہ سے روکتے ہیں, یعنی when I say کہ نہیں پلیز یہ مت کرو, تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آپ مایوس ہیں, آپ جو ہے غلط بات کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے. دنیا بھر کے غلط کام کریں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ہم تو چوزن ہیں. This is what is ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے, اتبعوا, پیروی کرو, ما انزل اللہ, اس کی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کہیں گے کہ سب سے بیزار ہونا ہے, کسی کو اندھا دھند نہیں فالو کرنا ہے, تو پھر کس کو فالو کرنا ہے؟ ما انزل اللہ, اس کو جو اتارا اللہ تعالیٰ نے, جو اتارا قرآن اور سنت. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, وہ بھی وحی کا حصہ ہی ہوتا تھا. تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے, کس سے, جب کسی کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, اندھے دھند جو ہے کسی کا پکڑ لیے, ان سے جب کہا جاتا ہے اس کو فالو کرو. یہ میں ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہوں, آپ دیکھیے, پلیز چیک دا ٹیکسٹ. قرآن کی ٹیکسٹ ہے یہ, آیت نمبر 170, سورۃ البقرہ, جز 2. I am here, I am directly reading from the text of Quran. سب کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب تم سے بیزار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا صرف اس کو پکڑو, قرآن کو پکڑو. قالوا, وہ کہتے ہیں, بل نتبعو, بلکہ ہم پیروی کریں گے, ما الفینا, اس کی جو پایا ہم نے, علیہ آباءنا, اس پر اپنے آبا و اجداد کو. ہم تو اپنے بڑوں کے کسٹمز, اپنے بڑوں کے طریقے, اپنے بڑوں کے ٹریڈیشنز کو فالو کریں گے. اب یہاں پر رکیے, ٹیک اے پاز. کتنے ایسے طریقے ہیں جو باپ دادا کے سالوں سے چلے آ رہے ہیں, جس کو آپ فالو کرتے ہیں. شادیوں میں, دین میں, دادا ایسے کنڈے کرتے تھے, شادیوں میں ہمارے ابا ایسے باجے بجاتے تھے, ہماری دادی ایسے آیت کریمہ کے دسترخوان سالوں سے جو ہے بچھاتی تھی, مہینے مہینے یہ ہمارے گھر میں وظیفے پڑے جاتے ہیں, عید میں یہ کسٹمز تھے, بقرعید میں یہ ٹریڈیشنز تھے. کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز فالو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. دین اس کی سپیس دیتا ہے کہ آپ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کو فالو کریں, لیکن وہ کسٹمز اینڈ وہ ٹریڈیشنز قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو حکم قرآن اور سنت کے خلاف ہے, جو طریقہ قرآن اور دین کے اور سنت کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, وہ کسٹم, وہ ٹریڈیشن, وہ طریقے کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے کوئی اور چیز ڈزنٹ میٹر. نہ دادا باپ, نہ دادی, نہ نانی کے جو ہے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز, نہ گھر کا طریقہ. کئی ایسی چیزیں ہیں بڑوں کے طریقوں کو لے کر جو ہم زمانے اور سوچ اور عقل کے حساب سے بدل دیے. بدلے یا نہیں بدلے؟ اپنا ڈریسنگ سٹائل, اپنا کوکنگ سٹائل, اپنا لیونگ سٹائل. نہیں, میری دادی جو ہے لکڑیوں پر پکاتی تھی, آپ بھی لکڑیوں پر پکاتے ہیں. میرے دادی جو ہے 24 آورز گھونگٹ میں رہتی تھی, آپ 24 آورز گھونگٹ میں رہتے. ہمارے گھر میں تو کوئی عورت پڑھی نہیں. 3-4 پیڑھیوں پہلے ہمارے گھر کا زمانہ یہ تھا کہ کوئی لڑکی پڑھتی نہیں تھی. تو آپ کیا پڑھنا چھوڑ دیے کہ اپنے بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے؟ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دخیانوسی کر کر وہ ٹریڈیشنز, وہ کسٹمز, وہ طریقوں کو چھوڑ دیے. تو پھر دین میں کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ تو ہماری آخرت ڈیسائیڈ کرے گا. تو کوئی بھی کسٹم جو خلاف ہے شریعت کے, اس کو ختم کرنا ہے. اور کس کو پکڑنا ہے؟ قرآن اور سنت کو پکڑنا ہے, قرآن اور سنت کی طرف آنا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ, پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے جو میں ابھی آپ کو بات بتائی. وہ کہیں گے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا,
بلکہ ہم پیروی کریں، وہ کہیں گے کیا کہ ہم وہ اس کی پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا، کیا بھلا اگرچہ ہو، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کا، یعنی وہ عقل نہیں رکھتے ہوئے بے وقوفی میں یہ ساری چیزیں کیے، will you still follow them؟ ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ، کیونکہ ہدایت، ان الہدا، بے شک ہدایت، خود اللہ کی ہدایت، ہدایت صرف قرآن سے اور سنت سے مل سکتی ہے، ٹریڈیشن سے، باپ دادا کے طریقوں سے نہیں۔ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، عقل مند نہیں تھے، بے وقوفی میں یہ کام کیا۔ will you still follow them؟ if you still think کہ ٹریڈیشنز آر امپورٹنٹ، کسٹمز آر امپورٹنٹ، یا فالوئنگ اپنے بڑوں کا امپورٹنٹ، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، قرآن اور سنت کا انکار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کی ہے، يَنْعِقُ جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ اس کو جو نہیں سنتا ہے۔ کس کو نہیں سنتا ہے؟ پکارنے والے کی پکار نہیں سنتا ہے، الا دعاء سوائے پکار کے، ونداء اور آواز کے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو نہیں وہ عقل رکھتے۔ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں قرآن اور سنت کا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی پکار رہا ہے تو وہ پکار نہیں سنتا، یعنی جانور کے سامنے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا، الا دعاء و نداء، سوائے کس کے؟ پکار کے اور آواز کے، یعنی جانور کے سامنے جب آواز دیا جاتا ہے تو پھر جانور صرف آواز سنتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ جانور سے کہے ادھر آؤ، رائٹ ہو، لیفٹ ہو، پیچھے ہٹو، آگے ہٹو، جانور آواز پہ چہرہ یا اپنی توجہ اس طرف کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ رائٹ ہٹنا ہے، لیفٹ ہٹنا ہے، یا آپ اس کو کچھ میسج دے رہے ہیں، صرف اس کو آواز سنائی دیتی ہے، میسج نہیں پہنچتا۔ تو انکار کرنے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے، ان تک آواز ضرور پہنچتی ہے لیکن میسج نہیں پہنچتا۔ اگر اس چھوٹی سی چیز کو ہم ان ڈیپتھ دیکھیں، ابھی فرسٹ جز کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، سیکنڈ جز تک ہم آئے ہیں، اب تک قرآن کے ورڈز کیا لگ رہے تھے؟ فرسٹ جز کرنے سے پہلے قرآن کے ورڈز آپ کو کیسے لگ رہے تھے؟ دعا و نداء ہی لگ رہے تھے نا، لیکن اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ۔ کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے جو ہے راستے آسان کرے ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی اتارے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ جو سن کر عمل نہیں کرتا ہے یا سن کر نہیں سمجھتا ہے، آپ قرآن پڑھ لیے لیکن آپ اس کو سمجھے نہیں، تو جانور سے بدتر ہو گئے۔ جانور کو جیسے آواز سنائی دیتی ہے بٹ میسج نہیں پہنچتا، اسی طرح قرآن اگر آپ سن لیے بٹ میسج نہیں پہنچا تو پھر جانور ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ریمائنڈنگ اس، کیا اللہ تعالیٰ توحید کے پروفs وہاں پر دیے، رائٹ؟ توحید کے پروفs وہاں پر پورے ہم لیے، پوری سائنس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد the food that you eat، وہ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا، کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیے، تو اس میں سے کھاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، کھاؤ پیو، لیکن وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اِن كُنتُم، اگر ہو تم،
इय्याहु ताबुदून, सिर्फ उसी की तुम इबादत करते। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, क्या पता चलता है? शुक्र इबादत का हिस्सा है। शुक्र क्या है? इबादत का हिस्सा। शुक्र क्या चीज है? शुक्र कई दफा हम पहले भी डिस्कस किए, इनफैक्ट लास्ट सेशन में भी हम डिस्कस किए। एक्नॉलेज करना कि जो नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। कोई चीज मेरे पास है तो गुरूर नहीं करना, देन मैं मेहनत की तो मैं अचीव की, या मैं डिजर्व करती थी ये चीज को। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अता किया। हम जितनी मेहनत करते हैं उससे डबल ट्रिपल मेहनत करने वाले लोग हैं, बट उनको अल्लाह ताला नहीं नवाजते जितना हमको नवाजे। हमसे ज्यादा डिजर्व करने वाले लोग हैं जो शायद हमसे कम उनको मिलता है। तो ये हमारी मेहनत या हमारा अचीवमेंट या हम डिजर्व करते थे इसलिए नहीं, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है हमारे पास। अल्लाह ताला का शुक्र जबान से करना है, अल्लाह ताला का शुक्र इबादतों से करना है, अल्लाह ताला का शुक्र नमाज से, अस्कार से। और शुक्र करने का तरीका क्या है सुन्नत में? जैसे ही कोई अच्छी चीज की न्यूज मिले या कोई अच्छी चीज हासिल हो तो शुक्र किया जाता है सजदे से। सजदे शुक्र ये तरीका है सुन्नत का। अक्सर लोग समझते हैं कि 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ो, इसका कॉन्सेप्ट सुन्नत से नहीं है। नमाज तो आप जितने चाहे पढ़िए, लेकिन शुक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। और वो सजदा कैसा होगा? इमीडिएटली एक सजदा, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। जैसे कोई न्यूज मिली, जिस हालत में आप है वैसे ही सजदा करना है। तो शुक्र क्या है? शुक्र इबादत का हिस्सा है। और अगर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हो तो फिर शुक्र अदा करो। दिल से एतराफ करना है कि अल्लाह ताला की नेमत है ये जो मुझे मिली है। दिस विल मेक यू हम्बल, क्योंकि एक मुसलमान कभी भी प्राउड नहीं हो सकता फॉर एनीथिंग, क्योंकि जिसके दिल में तकब्बुर होता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नमा, बेशक, हर्रमा, उसने हराम किया, अलैकुम, तुम पर, अलमैतत, मुर्दार को। मुर्दार यानी खुद जो मर जाता है या इस्लामिकली स्लॉटर्ड नहीं होता है, खुद से हादसे में मर गया, चोट खा के मर गया, गिरकर मर गया, झटके से उसको मारा गया, या कोई भी तरीका जो इस्लामिकली स्लॉटर्ड नहीं होता, वो मुर्दार है। तो मुर्दार जानवर अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम किया है। वद्दमा, और खून को, खून भी हमारे लिए क्या है? हराम है। अब हदीस के मुताबिक 2 मुर्दार और 2 खून हमारे लिए हलाल है। उहिल्ल लना मैततानी व दमानी, अस्समकु वल जरादु, मछली टिड्डी, वल कबिदु व तहालु, कलेजी और तिल्ली, ये 2 खून हमारे लिए हलाल। यानी कोई भी जानवर जो मुर्दार है वो हमारे लिए हलाल नहीं है। खुद से मर गया, इस्लामिकली स्लॉटर उसको नहीं किए, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है, सिवाय सी फूड के और टिड्डियों के। टिड्डी जो लोकस्ट होती है वो हमारे लिए अगर मुर्दार है तो वो हलाल है। टिड्डियां वैसे कॉमनली हम नहीं खाते, लेकिन कुछ एरियाज में वो खाते हैं। तो जिस तरह मछली हमारे लिए मुर्दार हलाल है, उसको स्लॉटर करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह टिड्डियां भी खाएं। देन खून, खून में यहाँ पर सिर्फ जो है खून का जिक्र आया है, लेकिन सूरत अल-अनआम आयत नंबर 145 में दमन मस्फूहन इसको क्लियर किया गया है, यानी बहता हुआ खून। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शायद हमारी कम्युनिटी में नहीं खाते, लेकिन कुछ कुछ प्लेसेस में और कुछ कुछ कम्युनिटीज में क्या करते हैं, जानवर के खून को कलेक्ट कर कर या तो उसको जेली फॉर्म में खाया जाता है, या तो जानवर के खून को ड्रिंक किया जाता है, या फिर उसका कुछ ना कुछ जो है उसको कंजम्पशन के लिए वो यूज होता है। तो हमारे लिए बहता हुआ खून को कलेक्ट कर कर उसको खाना हराम है। अलबत्ता जो अभी जैसे हदीस में आया कलेजी है, तिल्ली है, ये हमारे लिए हलाल है। और जो क्योंकि दमन मस्फूहन है, तो जो थोड़ा बहुत
خون گوشت میں یا اس میں جو ہے بچ جاتا ہے ایون آفٹر واشنگ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردار حرام ہے, ٹھیک ہے, پھر خون حرام ہے, وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور گوشت خنزیر کا. خنزیر کا گوشت آپ اگر خنزیر کو اسلامکلی سلاٹر بھی کریں تو وہ بھی پھر بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اور یہاں پر خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے لیکن اس کے بال, اس کے کھال, اس کی چربی, اس کی ہڈی سب کچھ حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ اور جو پکارا گیا ساتھ اس کے لیے غیر اللہ, واسطے غیر اللہ کے, اللہ تعالی کے علاوہ پر کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے جائز نہیں. خنزیر مینز پگ, سوائن. غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا بھلے ہی وہ اسلامک وے آف سلاٹرنگ کیوں نہ ہو. اسلامک وے آف سلاٹرنگ ذبح کرنا معلوم ہے آپ کو. اسلامک وے آف سلاٹرنگ میں دو طریقے آتے ہیں, ایک ذبح کرنا, ایک نہر کرنا. ذبح تو آپ لوگ بقرعید میں اور عید الاضحیٰ میں دیکھے ہوں گے, گھروں میں بھی دیکھے ہوں گے, ادروائز بھی آپ کو پتا ہوگا بکرے کو جیسے جو لٹا کر کیا جاتا ہے. نہر جو ہے بڑے اینیملز جو ہوتے ہیں جیسے اونٹ, ان کا نہر کیا جاتا ہے. آفٹر دا کلاس آئی ول ٹرائی ٹو شو یو اے ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام سے اگر کوئی چیز ایون اسلامک میتھڈ آف ذبح یا نہر ہے لیکن غیر اللہ کے نام سے, جیسے بتوں کے نام پر, رسولوں کے نام پر, فرشتوں کے نام پر, تو وہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے, وہ حرام ہے. اب بتوں کے نام پر جیسے کچھ ایسے عبادت گاہوں کے اوپر کوئی اینیمل جو ہے سلاٹر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, عبادت گاہوں کے اوپر اگر کوئی چیز سلاٹر ہوئے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. دین اگر کوئی اس کے اندر کون سی کیٹیگریز آئیں گی, 3 کیٹیگریز آئیں گی. فرسٹ کیٹیگری جو غیر اللہ کے نام پہ جیسے بتوں کے اوپر کچھ مندروں میں ہوئے ہیں یا کچھ ایسے عبادت گاہوں کے اوپر ہوئے ہیں جہاں پر اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے اور اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا, تو پھر وہ ہمارے لیے کیا ہے, حلال نہیں ہے. دین سیکنڈ, اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام لیا گیا ہے, اللہ کا نام, پھر فرشتوں کا نام, اللہ کا نام یا رسول کا نام, اللہ کا نام یا کوئی پیر یا مرشد کا نام, تو پھر وہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. دین نام اللہ کا لیا گیا ہے لیکن مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں. جیسے خبروں کے اوپر لے جا کر جو ہے کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی مرشد, کوئی اہل قبور کے قبر کے اوپر لے جا کر جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر, بٹ نیت کیا ہے, اللہ کو خوش کرنے, کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي, صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. یہ آپ ذبح اللہ کا نام لے کر رہے ہیں لیکن خوش کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جادو کے جو ہے لیکچر میں ہم لیے تھے کہ کچھ اس میں جنات کو خوش کرنے کے لیے ذبح ہوتا ہے. اسی طرح کسی اہل قبور میں سے کسی کو خوش کرنے, کوئی ولی یا کوئی مرشد یا کوئی پیر, کسی کو خوش کرنے کے لیے بھلے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے لیکن خوش کسی اور کو کرنے کا جو ہے مقصد ہے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے. جیسے خبروں پر, مزاروں پر منت کیا جاتا ہے. تو جن جانوروں کو کھانا حلال ہے ان کو ذبح یا نہر کیا جاتا ہے. ذبح گلے کے اوپر پاس جو ہے سلاٹرنگ ہوتی ہے اور نہر سینے کے پاس کاٹا جاتا ہے. اونٹ کو صرف نہر کیا جاتا ہے, ذبح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑے کر کر سینے کے قریب کاٹا اور بایاں ہاتھ اس کا جو ہے باندھا ہوا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ذبح حلق کے پاس کے رگوں کو کاٹا جاتا ہے, نہر سینے کے حصے میں چھرا گھونپا جاتا ہے. ذبح میں صرف اللہ کا نام ہونا ہے, ٹھیک ہے. ذبح کا طریقے میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. پھر خون پورا بہنا ہے جانور کا. پھر ذبح کرنے والا مسلمان بالغ عاقل ہونا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. ذبح جو کرنے والا ہے وہ مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. حالانکہ اہل کتاب کا جو ہے وہ ذبیحہ وہ بھی ہمارے لیے الاؤڈ ہے, قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے, لیکن اہل کتاب اگر سلاٹر کیے تو پھر وہ اسلامک وے آف سلاٹرنگ ہونی چاہیے. اور اہل کتاب
کے علاوہ پر عورت اگر ذبح کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا جانا یہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ ابھی آیت میں آیا. اور اہل کتاب کا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے جو ہے اہل کتاب کے کھانے حرام. اس کے علاوہ پریگننٹ جانور کا ذبح جب کیا جاتا ہے تو ماں کا ذبح ہی بچے کے لیے بھی ذبح ہوگا. اور اگر کوئی غلطی سے بھول کر بسم اللہ نہ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نسیان اور بھول کی پکڑ نہیں ہے. یعنی پوری نیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ذبح کر رہے ہیں، لیکن جلدی جلدی میں ان دا پروسیس اللہ کا نام لینا بھول گئے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ. تو جو کوئی مجبور کیا گیا، یعنی فورسفلی کوئی منہ میں ٹھوس دیے حرام چیز، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، یعنی انٹینشنلی وہ کھانا نہیں چاہتا ہے لیکن کوئی ہاتھ پاؤں پکڑ کے فورسفلی اس کو ٹھوس دیے، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے. حد سے بڑھنے والا ہے یعنی انٹینشنلی وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں توڑنا چاہتا ہے. فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ انٹینشن نہیں ہے اور پھر وہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے. یہ جب فورس ہٹ جائے گا تو پھر دے ول ناٹ انوالو ان ٹو سچ تھنگس، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں. اسلامک وے آف سلاٹرنگ میں 2 طریقے آتے ہیں، ایک ذبح کرنا، ایک نہر کرنا. نہر جو ہے بڑے اینیمل جو ہوتے ہیں جیسے اونٹ، ان کا نہر کیا جاتا ہے. نہر سینے کے پاس کاٹا جاتا ہے، سینے کے حصے میں چھرا گھونپا جاتا ہے. اونٹ کو صرف نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑے کر کر سینے کے قریب کاٹا اور بایاں ہاتھ اس کا جو ہے باندھا ہوا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللهم منك ولك بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما السلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت